بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہوئی تھی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند بھی آ گئے تھے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے ایک جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ ایک بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر اگر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک بکریاں چرواہا بھی خطبہ سن رہا تھا۔ مولوی صاحب کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا کہ اس نے واپس آ کر اپنی بکریوں کو کھولا اور سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا سے کہا کہ مجھے اپنی بکریاں چروانے دریا کے پار جانا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ بول کر وہ اپنی بکریوں کو لے کر دریا پر چلتا ہوا گیا اور دریا پار کر لیا۔ اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ دریا کے اس پار بہت سارا گھاس اور درخت پر پتے ویسے کے ویسے کھڑے ہیں۔ بہت خوش ہوا، بکریوں کو خوب پیٹ بھر کر گھاس کھلایا اور شام کو واپس آ گیا۔ پھر اس کا یہ روز کا معمول بن گیا، بکریوں کو دریا کے پار چھوڑ آتا اور شام کو واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تھا۔ ماشاء اللہ سے سب لوگ چونک گئے تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلا رہا ہے۔ وہ ایک صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی، جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کے پار جاتا ہوں اور دوسری پار اپنی بکریوں کو گھاس کھلا آتا ہوں۔ یہ بات سن کر سب نے سنی کی انسنی کر دی کیونکہ اس بات پر یقین نہیں کیا کسی نے۔ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک جا پہنچی۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا۔ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکر ادا کرنے ہی والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں نسخہ بتایا تھا کہ اگر دریا کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہا جائے تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ بس آپ کے نسخے پر عمل کیا اور کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس آدمی کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ہم یہ باتیں تو جمعے کے ہر خطبے میں باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں کا مقصد لوگوں کا ایمان پختہ کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہ آدمی اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں دریا کے پار۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود پہ یہ تجزیہ کرنے کی ٹھان لی اور اگلی صبح دریا کے پاس مولوی صاحب گئے اور بکریاں چرواہا سمیت پورا علاقہ ہی جمع ہو گیا۔ کافی مجمع تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا بھی کہ میں انکار کر دیتا ہوں، کہیں میں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے۔ اب جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، مولوی صاحب کے حق میں تعریف کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرتے ہوئے ایک رسی لی۔ پہلے اس رسی کا ایک سرا درخت کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے ساتھ، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ مگر پہلا ہی پاؤں رکھا تھا کہ پانی کے زور سے وہ ڈبکیاں کھانے لگ گئے اور پانی کے باہوں میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر مولوی صاحب کو نکالا۔
چرواہے کو مولوی صاحب کی یہ بات بہت پریشان کر گئی۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا ہو گیا، مگر اس کے یقین میں فرق نہ آیا۔ اس نے دوسری صبح بھی اسی طرح کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چلتا رہا اور بکریوں کو اشارہ کیا کہ تم بھی آ جاؤ، تو بکریوں کے پیچھے خود بھی چلنا لگ گیا اور بکریاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اس آدمی کو ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ ان سب سے بے نیاز تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گئی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا نا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے سہارے ہی رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو، میں تو آپ کے منہ سے سنا تھا اور یقین کر لیا۔ میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر افسوس، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلام سنا اور یقین نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ تو دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ اس ٹائم ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پر یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔